کتاب الحج الحج واجب علی الإحرار المسلمین البالغین العقلاء الأصحاء اذا قدروا علی الزاد والراحلة فاضلا عن المسکن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا۔ حضرات محترم، نماز، زکوٰۃ، روزہ کے بعد آج سے انشاءاللہ العزیز ہم حج کے مسائل سماعت کریں گے۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے الحج ارادتن۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ کیا ارادہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: خاص دنوں میں خاص مقامات کی زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ دن بھی خاص ہوں، جس جگہ پہ جانا ہے وہ بھی خاص ہو، اور کن کن مقامات پر جانا ہے وہ بھی کیا ہوں؟ خاص ہوں۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ حج کا حکم یہ ہے کہ حج ایک مرتبہ زندگی میں ہر اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ ایک سے زائد مرتبہ بعض لوگوں کو استطاعت ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنی مرتبہ بھی حج کریں گے یہ نفل ہوگا، فرض صرف ایک بار ہے۔ تو جو پہلا حج کریں گے وہی ان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح حج کرنا فرض ہے، اسی طرح حج کے اخراجات ذاتی جیب سے ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ حج کے اخراجات کے علاوہ اپنا آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، قربانی کا خرچہ، اور واپس آنے تک اپنے گھر والوں کے سارے لوازمات پورے کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اسی طرح فرض ہے جس طرح حج فرض ہے۔ کسی بندے کے پاس حج کے پیسے ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج کل کے دور میں حج کی تقریباً کوئی 13-14 لاکھ روپیہ اماؤنٹ بن رہی ہے۔ ایک بندے کے پاس 14 لاکھ روپیہ ہے جو اس کو خود کے لیے کافی ہے، یعنی وہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، قربانی بھی کر سکتا ہے اور وہاں رہ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسے کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی یہ جو 14 لاکھ اس نے سارا اکٹھا کیا ہے، بنا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تب تک حج فرض نہیں ہوگا جب تک اپنے گھر والوں کے اخراجات اس مدت کے پورے نہیں کر لے گا جتنی مدت اس نے وہاں رہنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حج عبادت ہے اور ہر عبادت حقوق اللہ ہے۔ بیوی بچوں کے اخراجات یہ بندے کے اوپر واجب ہیں شرعاً، اور یہ حقوق العباد ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شریعت کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ حقوق العباد پہلے ہیں، حقوق اللہ بعد میں ہے۔ یہ درجہ بندی ہے اس میں۔ اس لیے اگر میں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت میرے پاس نہیں ہے، تو گویا مجھ پر حج فرض نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ میں اللہ کے بندوں کے اخراجات بھی برداشت کرنے کی طاقت، صلاحیت نہ رکھوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ گھر کے اخراجات میں صرف کھانا پینا شامل نہیں ہے۔ جس طرح بچے پڑھ رہے ہیں ان کی فیسیں اس کے ہوتے ہوئے جاتی ہیں، اسی طرح فیسیں دے کر جائے۔
جو روٹین کے مطابق گھر کے بل وغیرہ آ رہے ہیں یہ بلوں کے پیسے بھی پہلے جمع کر کے جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ حج کرتا رہے اور جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں. دیکھیے اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائے گا، اپنے جسے چاہے معاف کر دے. یا رسول اللہ بندوں کے کب معاف ہوں گے؟ فرمایا جب تک بندہ خود نہیں معاف کرے گا تب تک اللہ معافی نہیں عطا فرمائے گا. ہاں اللہ ایسا ضرور فرمائے گا بندے کے لیے کہ بندہ اسے معاف کرنے پر راضی ہو جائے. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، میں نے آپ کو شاید سنائی ہے غالباً. دو بندے لڑتے لڑتے قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. ایک کہے گا یا اللہ اس بندے نے میرا یہ چیز دینی ہے، دوسرا اقرار کر لے گا کہ ہاں مالک میں نے دینی تھی لیکن نہیں دے پایا، غلطی ہو گئی. اللہ فرمائے گا اسے راضی کرو. وہ بندہ اس کو کہے گا یار میرے پاس یہ نیکیاں ہیں یہ لے لو، راضی ہو جاؤ. بندہ کہے گا نہیں جی جب تک میرا پورا حق نہیں ادا ہوگا میں راضی. پھر وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اپنے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دو، اب راضی ہو جاؤ. نیکیاں لے لی گئیں، گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے لیکن حساب باقی ہے. بندہ کہتا ہے نہیں جی معافی پھر بھی کوئی نہیں جب تک میرا پورا حق مجھے نہیں ملے گا. یہ پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتے ہو ذرا جنت کے پردے ہٹا دو اور اس بندے کے سامنے جنت کر دو جس نے لینا ہے، جس نے دینا ہے اس کے سامنے نہیں. یہ پردے ہٹاؤ ذرا اس بندے کے سامنے کرو جس نے یہ حق حاصل کرنا ہے لینا ہے. تو فرشتے جنت کے پردے ہٹا دیں گے. وہ لڑتے لڑتے اچانک اس کی نگاہ پڑے گی جنت میں. وہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ کیا کمال کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، کیا خوبصورت محلات ہیں، کیا عالی شان جناب یہ جگہ ہے. اللہ فرمائے گا ہاں جگہ تو بہت خوبصورت ہے، سکون بھی بڑا ہے اس میں. وہ بندہ پوچھے گا دل دل اللہ سے کہ یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا اس کی قیمت ہے معاف کرنا. اس کی قیمت کیا ہے؟ معاف کرنا اس کی قیمت ہے. یا اللہ کوئی بھی ہو جو معاف کر دے تو اس کو یہ جگہ دے دے گا. فرمایا کوئی بھی ہو دے دیں گے. پھر میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں، اسے بھی وہی جگہ دے اور مجھے بھی وہی جگہ دے. تو اللہ اس طرح کے انتظامات ضرور فرمائے گا لیکن معافی تب تک ہوگی جب تک بندہ خود نہیں معاف کرے گا. اب بندہ کہتا ہے میں نے معاف کیا تبھی اللہ نے دونوں کو جنت عطا فرمائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا امت کو کہ اللہ کا معاملہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے لیکن اللہ اپنے بندوں کا معاملہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اتنا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب تک بیوی بچوں کے اخراجات یا جن کی ذمہ داری ہمارے سر ہے ان کے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس حج کے پیسے ہیں بھی تو ہم حج نہیں کر سکتے، گویا ابھی ہم پر حج فرض نہیں ہوا. یہ بات سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، میں حج کا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ حج بندے پر فرض ہوتا ہے، عمرہ ویسے بھی فرض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت سنت کی ہے. جی حج کی عمرہ کی کیا حیثیت ہے؟ عمرہ کیا ہے؟ سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، صحابہ نے کیا، امت میں چلا آ رہا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی کیا ہو گیا. حج کے لیے بندہ قرض بھی نہیں لے سکتا کسی سے، یہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے جی 14 لاکھ تو میرے پاس ہے، 2 لاکھ روپیہ میرے گھر والوں کا خرچہ ہوگا، وہ کہیں سے ادھار پکڑ کے میں دے جاتا ہوں ان کو، واپس آ کے بھائی کیا پتہ تو واپس آ سکے کہ نہ آ سکے. اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس کہ اس نے واپس آنا ہے؟ لہٰذا ادھار لے کر بھی حج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو فرض عبادت ہے یہ اگر ادھار لے کر نہیں کی جا سکتی تو عمرہ کیسے ادھار لے کر کیا جا سکتا ہے؟
جب تک بندے کے اپنے پیسے اپنی ضروریات پوری کرنے، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے برابر نہ ہوں، تب تک بندے کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔